حاضرین مجلس السلام علیکم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرت نے جو تقریر فرمائی ابھی تو آپ لوگوں نے سماعت کیا ہوش و حواس کے ساتھ نا. کہیں بھی حضرت نے پوری تقریر میں یہ فرمایا کہ فاتحہ نیاز مزار پہ جانا ناجائز اور حرام ہے؟ فرمایا؟ یا حضرت نے یہ فرمایا کہ صرف فاتحائی نماز سے کوئی واسطہ نہیں، فاتحہ درود کرتے رہو، مزار شریف پہ جاتے رہو اور حرام خوری کرتے رہو؟ کہیں یہ فرمایا؟ نہیں فرمایا. حضرت نے یہ فرمایا کہ بد مذہب بد عقیدوں کے ساتھ میل جول رکھو، دوستی کرو، یاری نبھاؤ، ایسا فرمایا. اور حضرت نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہر ایک کو وہابی اور دیوبندی ہم نہیں کہہ سکتے، یہ فرمایا نا. تب آپ یا ان علماء میں سے کوئی اٹھنے کے بعد کہیں گے کہ حضرت نے تو سب کو کہہ دیا، کوئی وہابی ہے ہی نہیں، کوئی دیوبندی ہے ہی نہیں. اس کی تعریف بھی حضرت نے فرمائی نا کہ دیوبندی وہابی کون ہے. اچھا یہ فرمایا کہ رشتہ کرو، شادی بیاہ کرو وہابیوں سے؟ فرمایا؟ نہیں فرمایا نا. فرمایا پہلے کہ اس سے بچنا ہے، رشتہ نہیں کرنا ہے، اور وہابی کی پہلے تعریف فرمائی. ہاں اب ہم آپ اگر وہابیوں کے پیچھے چل رہے ہیں لوگ اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہابی کس کو کہا جاتا ہے، دیوبندی کون ہوتا ہے، اور بتانے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سنبھل رہا ہے، تب فتویٰ لگے گا کہ نہیں جان بوجھ کر کے اب وہ وہی ہو گیا ہے. سمجھایا جائے پہلے، ہے نا. رشتہ کرنے نہیں کہا حضرت نے، بچنے کے لیے کہا. اس کے بعد یہ فرمایا ساری تقریر کا نچوڑ کہ سب سے پہلے نہ نیاز ہے، نہ فاتحہ ہے، نہ درود ہے، نہ مزار پہ جانا ہے، بلکہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو ایمان کی درستگی کرنی ہے، عقیدے کو صحیح کرنا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو نماز کے بارے میں فکر کرنی ہے. فرمایا نماز کے بارے میں؟ ایسا نہیں فرمایا ہے کہ نماز سے کوئی مطلب نہیں، چادر چڑھاتے رہو مزار شریف پہ اور اس کے بعد پھر تم بخشے چلے جاؤ گے، ایسا تو فرمایا کہیں؟ نہیں فرمایا ہے. کان کھول کر کے سنیے گا. اور اس کے بعد مسلک اعلی حضرت کیا ہے یہ بھی بتایا. قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے، ائمہ کرام کے اقوال سے ہٹ کر کے مسلک اعلی حضرت ہے نہیں. مسلک اعلی حضرت وہی ہے جو امام اعظم کا مسلک ہے، غوث اعظم کا مسلک ہے، ابو بکر صدیق صحابہ کرام کا مسلک ہے. یہی کچھ فرمایا. اس کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بیٹھتے ہیں کرسی پہ تو بس وہی رٹی پھٹی بات، گھسی پٹی بات کرتے رہتے ہیں. فاتحہ درود فاتحہ پہلے نہیں، فاتحہ حضرت بھی کرتے ہیں اور حضرت کے گھر میں بھی فاتحہ ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے نیاز سے پہلے نماز کی تاکید ہوتی ہے. نماز کی تاکید ہوتی ہے نا. ابھی کی ہے حسین کی، ابھی فاتحہ بھی حضرت نے فرمائی ہے حسین صاحب بھائی کے یہاں پہ. تو حضرت جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں فرماتے ہیں، ہے نا، جو صحیح ہے. اور ہم جیسے چاپلوس مولوی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسی آپ کی طبیعت ہوتی ہے ویسے ہی ہم آپ کے سامنے شریعت پیش کرتے ہیں. ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ اور خوشیا بردار لوگ جسے کہا جائے تو بجا ہوگا، بیجا نہیں ہوگا. چاپلوس مولوی لوگ چاپلوسی کرتے ہیں پیسہ والوں کی، مالداروں کی، اور وہ جیسا استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم جیسے گواروں کو ویسے ہی ہم استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں چاہیے، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کو وہی کرنا چاہیے جو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شریعت کا جو حکم ہے اسی حکم کو عام کرنا چاہیے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے، ہے نا. اور آپ کی نگاہ میں ہم محترم ہو جائیں، معظم ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمیں سر پہ بٹھا لیں، ہماری جوتی کو سر پہ رکھیں اور سر کا تاج بنا لیں، تو یہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث افتخار نہیں ہوگا، بلکہ
ہمیں فخر اس وقت ہوگا جب کہ آپ بھی کہیں اور خود بھی ہم اس پہ عمل کریں جس کا حکم قرآن مقدس نے دیا کہ تم میں سے سب سے زیادہ محترم معظم محتشم وہ نہیں ہے جو کہ سب کے سامنے جیسا موقع آیا ویسا کر لیا اور سب اس کو دنیا والے محترم مکرم کہنے لگے. نہیں، بلکہ قرآن نے فیصلہ سنایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ معظم مکرم اور باعزت وہی شخص ہے جو کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرا کرتا ہے. سبحان اللہ، ہے نا. تو یہی سارے اسباب حضرت ہمیشہ ہر جگہ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری عوام جو غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے اس غلط فہمی کے شکار کو دور کر لے اور اس غلط فہمی کو دور کر کے اچھے راستے پہ آ جائے. نیاز کرنے سے منع نہیں فرمایا، پھر چادر چڑھانے سے بھی منع نہیں فرمایا، جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو چادر چڑھانی ہے. سلام پڑھنے سے بھی منع نہیں کیا ہے. سلام پڑھنے سے منع فرمایا بولیے. یہ نہیں نہ کہا کہ سلام پڑھنا ناجائز اور حرام ہے. حضرت خود سلام پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ، ہے نا. تو سلام پڑھنے کا جو موقع محل ہے اس لحاظ سے ہمیں اور آپ کو سلام پڑھنا ہے. اور اب ہمیں اور آپ کو بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ مسجد میں جو ٹائم دیا گیا ہے کہ فجر کے وقت کی جماعت اتنے بجے ہوگی، تو ہماری ذمہ داری مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہے کہ ہم فجر سے پہلے بیدار ہو جائیں، اذان سے پہلے، اور ساری حوائج بشریہ سے ہم فراغت حاصل کر لیں، اور ساری اپنی ضرورت طبعی سے جب فراغت حاصل کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت پہ ہم آپ مسجد پہنچیں گے اور با جماعت نماز ادا کریں گے. سارے لوگ جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ سارے لوگ ایک ساتھ پھر سلام بھی پڑھ لیں گے اسی وقت. اور اگر جماعت کسی کی چھوٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے سلام میں تخفیف بھی کرنی چاہیے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بھی پڑھنا چاہیے. لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھنے کے لیے جہاں کے نمازیوں کو خلل واقع ہوتا ہو وہاں پر شریعت نے منع کیا. اپنی جانب سے نعمان رضا نہیں بول رہے ہیں، ہے نا. اب اگر کوئی کسی مسجد میں صلاۃ و سلام مائک سے نہیں ہو رہا ہے تو فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ وہ مسجد والے یا وہاں کے امام صاحب اب وہابی ہو گئے، دیوبندی کی طرف چلے گئے اور وہاں کے لوگوں نے سلام پڑھنا منع کر دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. خود جا کے الجامعۃ الاشرفیہ دیکھ لیجیے آپ، بہت بڑا ادارہ ہے سنیوں کا، بہت بڑا ادارہ ہے پورے ہندوستان کا. وہ سمجھ لیجیے کہ الجامعۃ الازہر ہے وہ. وہاں جا کر کے صلاۃ و سلام جب پڑھنے کی باری آتی فجر کی نماز کے بعد نا تو دھیرے دھیرے لوگ پڑھا کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. یہ فرمایا ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ سلام پڑھنے سے منع کر دیا نعمان میاں نے، سلام پڑھنے ہی سے روک دیا، سلامے کو ختم کر دیا. تو ابھی پوچھ سکتے ہیں آپ کہ سلام سے آپ کو انکار ہے، سلام پڑھنے سے منع کیا ہے. قید و بند لگائی ہے کہ نمازیوں کو خلل واقع نہیں ہونا چاہیے. نمازیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو گدھے اور بیل کے خیال سے بھی بدتر ان کا خیال آنا ہے. تو اب وہ پکا مہر لگ گئی اس پہ، ہے نا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کے تحت وہ ایک دم مہر اس پہ لگ گئی ہے. اب وہ آپ کے بتانے سے اور ہمارے سمجھانے سے بھی اب وہ پھر نہیں سکتا. اس لیے اس نے سرکار کی شان میں گستاخی کر دی، اور جو سرکار کی شان میں گستاخی ایک بار کر دیا کرتا ہے پھر وہ مرتد ہو جایا کرتا ہے اور پھر وہ اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملا کرتی ہے. جب ایسے لوگ مل جائیں تو ایسے لوگوں سے رشتہ نہیں کرنا ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے. یہ فرمایا ہے حضرت نے. آپ پوچھ سکتے ہیں نا، حضرت خود سنی صحیح العقیدہ ہیں اور حضور امین شریعت شہزادہ اعلی حضرت کے پرپوتے ہیں. یہ جو کچھ بھی بتائیں گے ذمہ داری کے ساتھ بتائیں گے آپ کو، ہم کو، اور اعلی حضرت کی کتاب کی روشنی میں. اور اعلی حضرت نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ اپنے گھر سے نہیں بتایا ہے بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا ہے. اب ہم آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو یہ ہمارا اور آپ کا پاگل پن ہے، اور پاگل پن کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے.
یہ سارے معاملات ہیں. سلام پڑھنے سے انکار نہیں، فاتحہ کھانے سے انکار نہیں، اور اس کے بعد وہابی ہر ایک کو کہنے سے بھی انکار نہیں فرمایا، اور ہر ایک کو وہابی کہنا بھی نہیں ہے. پہلے اس کو بتایا جائے گا، ہے نا، سمجھایا جائے گا. پائجامہ کے بارے میں بتایا گیا نا کہ یہاں تک پہنو، اور حضرت نے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں تک پہننے کے لیے اجازت دی ہے. اب اگر کوئی مولوی ایک دم پورا دیکھتے، شاید لوگ کو نعت خالوں کو نہیں دیکھتے ہیں کیسے کرتا ہے اسٹیج پہ، پورا لٹکتے رہتا ہے، اور نہ نماز کا ٹھکانہ ہے اور نہ کچھ ہے، اور اس کے بعد پھر جا کر کے آیا، اس کے بعد آپ کے سامنے ابھی شروع بھی نہیں کیا ہے، کھڑا ہوا ہے صرف، اور اس کے بعد لے چھوٹ کے دے چھوٹ. ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا حال؟ تو اصلاح کون کرے گا؟ قیامت کے اس پکڑ کس کی ہوگی؟ ایک مطلع کو پڑھنا ہے 50 بار پڑھ رہے ہیں. ارے حکم ہے شریعت کا کہ قرآن شریف پڑھنے میں یا سننے میں اگر دل جمعی کے ساتھ، اگر آپ کی طبیعت خوشی اور آپ کی طبیعت لگ رہی ہے اور دل بالکل قرآن شریف کی تلاوت میں لگا ہوا ہے اور آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے اور آپ کو اندر سے فرحت حاصل ہو رہی ہے، قرآن شریف پڑھنے میں آپ کا دل لگ رہا ہے، تو آپ قرآن شریف کی تلاوت کریے. اور جو ہی دل اچاٹ ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنے میں آپ کا دل نہ لگے، تو شریعت یہی بتاتی ہے کہ اس وقت قرآن کی تلاوت نہ کی جائے. بغیر من کے اور بغیر طبیعت کے قرآن کی تلاوت کرنی بھی نہیں ہے نا. تو یہ ساری باتیں ہیں جسے ہم آپ نے سماعت کیا. مولا تعالیٰ ہم سبوں کو پہلے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ تمام سامعین کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو لیجیے، آپ سلام پڑھنے کے لیے حضرت کھڑے ہو رہے ہیں. دیکھ لیجیے، آپ لوگ آنکھ سے دیکھ لیجیے، کان سے سن لیجیے، ٹھیک ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلی اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا شہنشاہ مدینہ محبت وحی و سکینہ نور سے معمور سینہ مشک سے بہتر پسینہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا عند الله. الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله. ربنا